الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ نامور مذہبی اسکالر حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب موجود ہیں۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب جامعہ نصرت العلوم گوجرانوالہ کے شیخ الحدیث ہیں۔ مولانا کا ایک تعارف تو مذہبی حیثیت سے ہے اور ایک تعارف جو نوجوان نسل کو حضرت کے بارے میں معلومات نہیں کہ حضرت اپنی جوانی میں سیاسی کردار بھرپور ادا کر چکے ہیں۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سیکرٹری اطلاعات رہے، اس کے بعد 1980 سے 90 تک ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہے۔ اسی طرح جو ایک مشہور جمہوری اتحاد بنا تھا سیاسی، اس IGI جس کو کہا جاتا ہے اسلامی جمہوری اتحاد، اس کے پنجاب کے نائب صدر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا زاہد الراشدی صاحب نے 1975 کی تاریخ ختم نبوت اور اسی طرح 1977 کی تاریخ نظام مصطفیٰ، پھر 1984 کی تاریخ ختم نبوت اور 1987 کی تاریخ جو شریعت بل میں سرگرم کردار ادا کیا اور مختلف اوقات میں کئی ماہ جیل میں گزارے۔ اور تنظیمی طور پہ مولانا زاہد الراشدی صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان شریعت کونسل ہیں 1998 سے لے کر آج تک، اور اسی طرح بانی اور سرپرست ہیں ورلڈ اسلامک فورم لندن، جس کا قیام 1995 میں عمل لایا گیا اور تاحال اس کے سرپرست ہیں۔ اسی طرح آپ سیکرٹری اطلاعات رہے ہیں متحدہ علماء کونسل کے 1985 سے 1990 تک، اور صحافت میں بھی حضرت کی شاندار خدمات ہیں۔ 1965 سے صحافت سے وابستہ ہیں، تو سب سے پہلے رپورٹر رہے روزنامہ وفاق لاہور کے، اسی طرح مدیر رہے ہفت روزہ ترجمان اسلام کے، اور ہفت روزہ خدام الدین میں بھی مضمون لکھتے رہے، اور آج کل روزنامہ اسلام اور اوصاف کے مستقل کالم نگار ہیں۔ اسی طرح جو سب سے بڑا ایک اور اعزاز بھی ہے حضرت کا کہ تعلیم و تدریس کے شعبے میں شاندار خدمات انجام دینے پر حکومت پاکستان نے آپ کو تمغہ امتیاز عطا کیا ہے۔ تو آج ہم حضرت کی موجودگی کو سعادت سمجھتے ہوئے حضرت سے حالات حاضرہ پر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال حضرت سے یہ ہے کہ وقف املاک ایکٹ 2020 کیا ہے؟ آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وقف املاک ایکٹ جو اسلام آباد کی حدود کے دائرے میں پارلیمنٹ نے پچھلے دنوں منظور کیا ہے اور نافذ ہو گیا ہے، اس کے بارے میں ملک بھر میں ہر سطح پر اور ہر دائرے میں تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا کنونشن ہوا ہے مختلف دینی جماعتوں کے اور وفاقوں کے نمائندوں کا، میں بھی اس میں شریک تھا۔ اس میں بھی اس کے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس کو اصولی طور پر مسترد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا کہنا یہ ہے، ان کے قائدین کا، کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور دوسرے حکومتی رہنماؤں سے ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، ترامیم تجویز کی ہیں، اور حکومت کے ذمہ دار حضرات نے اس میں ترامیم کا وعدہ کیا ہے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے حوالے سے، لیکن وہ کچھ اس کی عملی شکل ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اس تناظر میں موجودہ صورتحال میں تو وقف املاک ایکٹ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی 3 بنیادی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا واضح میں جانا چاہوں گا، مجھے ذاتی طور پر یہ بل اس کا تسلسل نظر آتا ہے جب 1857 کے بعد بر صغیر پورے جنوبی ایشیا میں دینی مدارس کی بڑی تعداد تھی، ہزاروں کی تعداد تھی، وہ مدارس بند ہو گئے تھے۔ اس بند ہونے کے پیچھے ذرا میں تاریخ کے اور یہ تحریک آزادی کے طلباء سے اسکالر سے یہ کہوں گا کچھ جائزہ لے۔ تقریباً 30,000 مدارس کی تعداد تو حضرت مولانا سید حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مضمون میں ملتی ہے، پر ہزاروں مدارس بند ہو گئے تھے،
ان مدارس کے بند ہونے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کوئی قبضہ نہیں کیا گیا تھا، وقف کے قانون میں تبدیلی کر دی گئی تھی۔ وقف کا قانون نیا نافذ کر دیا گیا تھا، پرانے اوقاف کے قوانین ختم ہو گئے تھے، سسٹم بدل گیا تھا، مدارس بند ہو گئے تھے۔ مجھے یہ اس کا یہ دوسرا راؤنڈ نظر آتا ہے۔ میں اپنے فیٹف کے ذریعے، بین الاقوامی اداروں کے ذریعے، اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی گورنمنٹ نے یہ کردار ادا کیا تھا، اب یہ فیٹف اور یہ دوسرے بین الاقوامی مالیاتی ادارے مختلف عنوانات سے یہ ماحول پیدا کر رہے ہیں، اور مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ اگر اس پہ اسی طرح نافذ رہا اور اس کو صوبوں میں، پنجاب میں جیسا کہ سنا جا رہا ہے پنجاب میں لایا جا رہا ہے، تو اس سے 5-7 سال میں 10 سال میں مدارس کا وجود تو ختم ہو جائے گا، جو اس وقت مختلف وفاقوں کے تحت ہزاروں کی تعداد میں ملک میں کام کر رہے ہیں۔ مجھے تو اس کا پس منظر یہ دکھائی دے رہا ہے، اور میں اس کو 1857 کے بعد کے وقف قوانین میں تبدیلی کا دوسرا ایڈیشن عرض کیا کرتا ہوں۔ یہ تو میرا تاثر ہے۔ لیکن جو علماء کرام نے تحفظات کا اظہار کیا، ان میں ایک یہ ہے کہ اس سے شرعی طور پر، شرعی قانون یہ ہے، شرعی اصول یہ ہے کہ وقف جو ہے واقف کی مرضی کے مطابق تصرف ہوگا اس پہ۔ جس نے وقف کی ہے زمین یا جگہ یا کوئی چیز وقف کی ہے، تو واقف کی مرضی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں وقف کے تمام معاملات کو ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور واقف کی مرضی، اس کے جو شرعی اختیار ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ شرعی طور پر یہ بات محل نظر نہیں، یہ قابل رد ہے کہ واقف کی مرضی کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس کو کراس کرتے ہوئے، وقف کے تمام معاملات، اس کے انتظامی، ادارتی سارے معاملات ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور یہ بات درست نہیں ہے، شرعاً درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدارس کا جو موجودہ رول ہے، دینی مدارس کا اور اوقاف کا، یہ اس میں صرف وقف سارے شامل ہیں، رفاہی ادارے بھی اس میں شامل ہیں، تعلیمی ادارے بھی اس میں شامل ہیں، مدارس بھی اس میں شامل ہیں، مساجد اس میں شامل ہیں۔ اس کو کسی فرد واحد یا کسی ادارے کے کنٹرول میں دے دینا اور سارے اختیارات، یہ ویسے بھی ہمارے تسلسل کے بھی خلاف ہے۔ ہمارے یہاں مساجد اور مدارس آزاد چلے آ رہے ہیں پبلک انتظامات کے تحت۔ مدارس بھی پبلک انتظامات کے تحت آ رہے ہیں، مساجد بھی پبلک انتظامات کے تحت آ رہے ہیں، ہمارے رفاہی ادارے بھی بے شمار یہ وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور پبلک سیکٹر میں وقف، رفاہ عامہ، ایجوکیشن، عبادت، یہ بالکل اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ، عبادت بھی ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں چلی جائے گی، تعلیم بھی ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں چلے جائے گا، اور رفاہ عامہ بھی ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں چلی جائے گی، اور تمام وقف کے ادارے۔ اور ایڈمنسٹریشن کی صورتحال اس وقت جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے۔ میں اس پر مثال دینا چاہوں گا۔ ہم نے اس سے پہلے ایڈمنسٹریشن کے حوالے ادارے کیے ہیں، میں غور کی دعوت دوں گا سب کو۔ ایوب خان مرحوم کے زمانے میں یہ بہاولپور کا سب سے بڑا دینی ادارہ جامعہ عباسیہ، وہ محکمہ تعلیم کے کنٹرول میں گیا، اس کو اسلامی یونیورسٹی بنایا گیا، جامعہ اسلامیہ بنایا گیا، اور دونوں تعلیمیں اکٹھی کچھ عرصہ جاری رہیں۔ مولانا شمس الحق افغانی جیسے حضرات، مولانا احمد سعید کاظمی جیسے لوگ، مولانا عبدالرشید نعمانی جیسے لوگ، اکابر علماء کرام وہاں گئے، لیکن رفتہ رفتہ وہ دینی تعلیم خارج کر دی گئی۔ آج بہاولپور یونیورسٹی جو جامعہ عباسیہ کی جانشین ہے، اور جس کو جامعہ عباسیہ کے حیث تبدیل کر کے مشترک دینی تعلیم کے لیے بنایا گیا تھا، وہ سب تبدیل ہو گئی ہے، اور یہ ہمارے تجربات میں ہے۔ ایڈمنسٹریشن کا ایجنڈا، ایڈمنسٹریشن کا طریقہ کار، ایڈمنسٹریشن کا ہماری سول جو بیوروکریسی ہے اس کا جو طریقہ کار ہے، ہم بھگت چکے ہیں۔ جامعہ عباسیہ کو دیکھ لیں، اور محکمہ اوقاف جب بنا تھا تو بہت سے دینی مدارس محکمہ اوقاف کے تحت پبلک سے لے کر محکمے کے حوالے کیے گئے تھے۔ میں بالکل دو ٹوک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ان مدارس کا آج کوئی وجود نہیں ہے۔ میں چیلنج کا لفظ بولنے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ اس وقت کی فہرست نکالی جائے کہ محکمہ اوقاف نے کتنے مدارس تحویل میں لیے تھے، اور آج ان مدارس کی پوزیشن کیا ہے، آج وہ ان کا وجود، ان کی کیفیت،
ان کا سٹیٹس کیا ہے. آج چیلنج کر میں بلکہ وفاقوں کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنی تحقیقاتی انکوائری کمیٹی مقرر کرے کہ وہ یہ جائزہ لیں. جامعہ عباسیہ کا اعلان کیا تھا, جامعہ عباسیہ کو اسلامی یونیورسٹی بنانے کا اعلان ہوا تھا, وہ کیا تھا, اب کیا ہے. اور محکمہ اوقاف نے ایوب خان مرحوم کے زمانے میں تشکیل پایا تھا, اور جو 20 مدارس لیے تھے اس وقت اعلان کیا تھا, تحویل میں کیوں لیے تھے, اب کیا صورتحال ہے, اس پر ایک انکوائری رپورٹ آنی چاہیے. اصل حق تو یہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہو, سپریم کورٹ کے جسٹس کی سربراہی میں اس ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کمیشن بنایا جائے, اور اگر گورنمنٹ نہیں کرتی اور نہیں کرے گی تو کم از کم وفاقوں کو ایک آزاد انکوائری کمیشن ذمہ دار حضرات پہ بنانا چاہیے جو اس ساری صورتحال کو قوم کے سامنے لائے. ہم یہ بات محکمہ اوقاف بھی بھگت چکے ہیں, محکمہ تعلیم بھی بھگت چکے ہیں, ہمیں دوبارہ اسی چکی میں دوبارہ پھینکا جا رہا ہے. یہ بات ہمارے تاریخی تسلسل کے خلاف ہے. تیسری بات دیکھیں, ہیومن رائٹس آج کے ہیومن رائٹس پہ دیکھ لیں. چلیں ہمارا ماضی ایک طرف رہا, آج کے جو مسلمہ ہیومن رائٹس ہے, بین الاقوامی قوانین ایجوکیشن کے, بین الاقوامی قوانین رفاہ عامہ کے, بین الاقوامی قوانین وقف کے, آج کے جو ہیومن رائٹس کے آج کے فلسفے کے تناظر میں دیکھ لیں, چیک کر لیں کہ یہ وقف املاک ایکٹ کیا ہیومن رائٹس کے مروجہ نظام اور فلسفے اور سسٹم کے تحت صحیح ہے. اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہ NGOs کہاں بیٹھ گئی ہیں, یہ انسانی حقوق کی بات کرنے والے, آزادی رائے کی بات کرنے والے, تعلیم کی آزادی کی بات کرنے والے, مذہب کی آزادی کی بات کرنے والے NGOs یہ کہاں آرام فرما رہی ہیں. میری ان کو دعوت ہے, آئیں جائزہ لیں. ساری باتیں چھوڑ کر موجودہ انسانی حقوق کا جو سٹرکچر ہے بین الاقوامی, اور اقوام کا اور طبقات کا جو اختیارات اور حقوق ہیں, اس بنیاد پر وقف املاک ایکٹ کا جائزہ لیں کہ یہ کہاں تک درست ہے کہاں تک نہیں. تو میں تو بہرحال یہ سمجھتا ہوں کہ جو وفاقوں نے موقف اختیار کیا ہے وہ بالکل درست ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے. اور میرے وفاقوں نے اب قابل ترمیم کہہ دیا تو کہہ دیا, میں تو اس کو قابل ترمیم بھی نہیں سمجھتا. میں اسلام آباد کے علماء کے کنونشن کے اس موقف کے ساتھ ہوں کہ اس کو مکمل طور پر مسترد کیا جائے, اور حکومت اس ذریعے سے, حکومت نہیں, حکومت تو حکومت ہے, جو بین الاقوامی اداروں سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کہاں تک دیوار سے لگانا چاہتے ہیں. فیٹر سے پوچھتا ہوں, میں بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے پوچھتا ہوں, ہمیں کہاں تک دیوار سے لگانا چاہو گے. ہم دیوار سے لگے ہوئے بھی تمہارے ایجنڈے پر فٹ نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ العزیز. ہمارا ایجنڈا دینی تعلیم کا, مذہبی آزادی کا, اسلامی حقوق کا, انسانی حقوق کا جاری ہے, جاری رہے گا. پہلے بھی 200 سال سے مقابلہ کر رہے ہیں, اب بھی کریں گے. پہلے اداروں کے نام اور تھے, اب اداروں کے نام اور ہیں. ایجنڈا پہلے بھی یہی تھا, آج بھی یہی ہے. انشاءاللہ العزیز ہم آخر وقت کا مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ العزیز یہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی. کیا علماء کا یہ موقف درست ہے کہ وقف املاک ایکٹ 2020 قرآن و سنت, شریعت اسلامیہ, آئین پاکستان اور بنیادی انسانی حقوق کے سراسر منافی ہے, اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں وہ عرض کر چکا ہوں کہ واقف کی مرضی کو نظر انداز کرنا شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے, اور ہمارے ماضی کے تسلسل کے بھی خلاف ہے, اور آج کے انسانی حقوق کا جو بنیاد تصور آج کا مروج ہے اس کے بھی خلاف ہے. تینوں حوالوں سے یہ وقف املاک ٹھیک نہیں ہے. وقف ایکٹ کی وجہ سے تمام اسلامیان پاکستان بالخصوص دین کا درد رکھنے والوں میں تشویش و اضطراب کا پایا جانا ایک فطری عمل ہے. اس ایکٹ کے اثرات و نتائج کیا ہو سکتے ہیں, اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ نتائج ابھی تو اسلام آباد میں ہے, اس پہ اسلام آباد کے علماء سامنے کھڑے ہیں. میرے خیال میں ملک بھر میں اس کو خالصتاً شرعی احکام اور انسانی حقوق کی بنیاد پر موومنٹ کو منظم کرنا ہوگا, اور وفاقوں کو صرف مذاکرات پہ, میں وفاق اتحاد تنظیمات مدارس دینی سیکھوں گا, صرف مذاکرات پہ اکتفا نہ کریں. مذاکرات ضروری ہیں, لیکن مذاکرات کے پیچھے پبلک کی قوت, عوام, رائے عامہ, سول سوسائٹی یہ آپ کے ساتھ ہے. سول سوسائٹی کو منظم کریں اور دینی حلقوں کو مربوط کریں. انشاءاللہ العزیز یہ وحدت کے ساتھ, میں اس کو ختم نبوت کے مسئلے سے کم اہمیت کا مسئلہ نہیں سمجھتا. اس کو بھی اور سود کو بھی میرے نزدیک ختم نبوت کا مسئلہ, سود کے انسداد کا مسئلہ اور وقف املاک ایکٹ کا مسئلہ تقریباً یکساں ہے نوعیت کے اعتبار سے. جس طرح تحریک ختم نبوت میں, ناموس رسالت کی تحریک میں ہم نے اتحاد کے ساتھ اور عوامی قوت کے ساتھ مزاحمت کی ہے,
یہ بھی مزاحمت کا میدان ہو سکتا ہے، لیکن پرامن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے انسانی، سیاسی اور شہری حقوق کا استعمال کرتے ہوئے ہوش مندی کے ساتھ ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز یہ محنت اگر منظم ہو گئی تو کوئی چیز بھی آگے نہیں بڑھ سکے۔ وقف ایکٹ کا خلاصہ آسان الفاظ میں جو مجھے سمجھ آیا کہ کوئی بھی چیز وقف کرنے سے پہلے رجسٹریشن کی شرط لگا دی گئی ہے، یا آئندہ کے لیے وقف کا کام ہی ختم کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں نے یہی بات رکھی ہے، لیکن میں نیت کے حوالے سے بات نہیں کرتا، میں نتائج کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ یہ اگر نافذ ہوگا تو اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ مساجد بھی اور مدارس کی آزادی، مساجد کی آزادی، رفاہی اداروں کی آزادی، وقف کی آزادی سب سلب ہو جائے گی۔ اس ایکٹ میں اوقاف کی جائیداد کی نیلامی اور فروخت کا پورا نظام ذکر کیا گیا ہے، یہاں تک کہ فصلیں تک ضبط کرنے اور عمارتیں منہدم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ شریعت تو یہ شرعی قوانین تو اس سے مختلف ہیں، یہ شرعی احکام کی روشنی میں نہیں بنایا گیا، اس کے متصادم ہے، لیکن میں وہ بات پھر دہراؤں گا کہ سارے معاملات کو ایڈمنسٹریشن کے حوالے کرنے کا مطلب جامعہ عباسیہ، باپور یونیورسٹی اور باوقاف کی تحویل میں ایوب خان کے زمانے میں آنے والے مدارس کو دیکھ لیجئے، اس سے زیادہ نتیجہ مختلف نہیں ہوگا، اور ہمیں اس میں اتحاد اور قوت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ جن لوگوں کو وقف املاک ایکٹ کے بارے میں معلومات نہیں تھی یا اس کو بہتری کی طرف کوئی قدم سمجھتے تھے، امید ہے ان لوگوں کو اب اس ایکٹ کی جو مفاسد ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔